کتب علیکم القصاص، یہ آیت نمبر 178 ہے، 178. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر، الحر والعبد والانثى بال فمن من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف حقا علی المحسنین، ایسے ہی ہے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ، ذَلِكَ. اس آیت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے پہ میں بات کرتا ہوں، بس باقی ہم کل کریں گے. کتنے حصے پہ بات کر رہا ہوں؟ بس اتنے حصے پہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو. ایمان والے کون؟ بولیں. چھ چیزوں پر ان سے اللہ پاک کا حکم، یہ ارشاد ہے، کلام ہے. اے ایمان والو، کتبہ، کتبہ کا لفظ جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا اس کا مطلب ہے فرض. یہ چیز تم پہ فرض کر دی گئی ہے. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، تمہارے اوپر. اب یہ ذرا بڑی چیز ہے، تھوڑی سمجھنے والی ہے، تو یہ جو چھوٹی بچہ پالٹی ہے اور سے سمجھیں گے پھر سمجھ آئے گی، ورنہ وہ اوپر اوپر سے گزر جائے گی چیز. لیکن جو شریعہ پڑھ رہے ہیں بچے عامہ خاصہ والے، ان کے لیے یہ زیادہ اہم چیز ہے. غور سے سمجھیں اس کو. شاید کبھی قدوری شریف آپ پڑھیں گے تو جا کے اس میں یہ چیپٹر آئے گا. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے. کیا چیز؟ القصاص. قصاص تمہارے اوپر. قصاص مین بدلہ. قصاص کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اوپر بدلہ فرض قرار دیا گیا ہے. بدلہ. فی القتل، قتل کا بدلہ. کس چیز کا؟ قتل کا بدلہ. عامر صاحب، قتل کا بدلہ. الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. آزاد کے بدلے میں آزاد کو. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا. والانثی بالانثی، عورت کے بدلے عورت کو. اچھا، سورہ مائدہ آیت نمبر، قاری صاحب قرآن پاک ہے آپ کے پاس؟ ماہر قاری صاحب آپ کے پاس ہے؟ وہ آیت نکالیں، اس کا نمبر مجھے بتائیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اس کا نمبر بتائیں. سورہ مائدہ آیت نمبر، یہ دوسری آیت ہے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا. جی قاری صاحب، بہت سلو ہیں یار. آیت نمبر 45. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض کیا ہے. ہم نے ان پر فرض کیا کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، جان کے بدلے ڈاکٹر صاحب، یہ لا ہے، اسلامک لا. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے. اگر کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی. والانف بالانف، ناک کے بدلے. والاذن بالاذن، کان کے بدلے. والسن بالسن، دانت کے بدلے. والجروح قصاص،
اور زخموں کا تمام زخموں کا بدلہ ہوگا، تمام زخموں کا یہ ہے لا، اسلامک لا، قانون ہے اسلام کا۔ دیکھیں سزائیں 3 طرح کی ہیں اسلام میں، حافظہ 3 طرح کی سزائیں، حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 تعزیر۔ قاری صاحب غور سے سمجھیں، سزائیں کل کتنی ہیں؟ 3 طرح کی سزائیں ہیں اسلام میں ٹوٹل، حدود، قصاص، تعزیر۔ پھر بولیں، پھر بولیں، حدود وہ سزائیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعین فرما دی ہیں، قرآن پاک میں متعین فرما دی ہیں۔ ان میں کسی جج کا کوئی اختیار نہیں ہے، چیف جسٹس یا کوئی شرعی کورٹ، کوئی شرعی بیلٹ بینچ، کوئی اس میں اپنا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ سزائیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں، ان کو کہتے ہیں حدود۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ مثلا چوری، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا، تو کہتے ہیں چوری کی حد کیا ہے؟ آپ جب علماء سے سنیں گے تو وہ سزا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے حد۔ چوری کی حد کیا ہے؟ یعنی اللہ کا حکم کیا ہے قرآن؟ حد۔ حد کا مطلب ہے وہ سزا جو اللہ نے قرآن میں متعین کر، اس کو حد کہتے ہیں۔ چور اگر چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹتے، اس کے یہ والا ہاتھ کاٹا، ہاں پھر کرے گا پھر دائیں، ہاں پھر کرے گا پھر دائیں، پھر اس تو بعد کرے گا پھر کوئی نہیں، یہ کاٹ دیا جائے گا۔ بایاں ہاتھ، دایاں نہیں کاٹا جائے گا، بایاں کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے ایک ضرب کے اندر کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے، ایک ضرب کے اندر، ٹھیک ہو، اوکے۔ دوسری شراب، یہ بھی حد ہے، اگر کوئی شراب پیتا ہے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے بولیں؟ یہ بیٹے وہ سزائیں ہیں جو اللہ نے متعین کی ہیں، ان سزاؤں کو معاف کرنے کا اختیار چیف جسٹس کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ وہ سزائیں ہیں کہ اگر آپ ان سزاؤں سے بچ جائیں، کسی طرح بچ بچ جائیں، تو یہ آپ کے اوپر قرض رہتی ہیں، ایسے گردن میں قرض رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 ہی صورتیں، یا تو پھر آپ اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، ایک بات کہ آپ دوبارہ ساری زندگی وہ گناہ دوبارہ نہ کریں اور ساری زندگی روتے رہیں، ساری زندگی، کلیئر ہے؟ یا پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ کل جب آپ قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے یہ گناہ آپ کو پکڑ لے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال بھی نہیں ہوگا، یہ انسان بن کے آئیں گے گناہ سارے۔ قیامت کے دن بندے کے ہر ایک گناہ کو شکل دی جائے گی، ہر ایک گناہ کو ایک شکل دی جائے گی، جتنا بڑا گناہ ہوگا اس طرح کی شکل ہوگی۔ کئی گناہ خنزیر کی شکل میں آئیں گے، کئی گناہ کتے کی شکل میں آئیں گے، کئی بھیڑیے کی شکل میں آئیں گے، آ کے بندے کو کھائیں گے جس نے گناہ کیا ہو۔ یہ سزائیں ایسے ہوں گی قیامت کے دن، ہر چیز کو شکل دی جائے گی، مثالی شکل، نیکیوں کو بھی شکل دی جائے گی، یہ قاعدہ ہے، ایسے ہوگا۔ آپ پڑھیں گے آگے جا کے جب رسالہ کشیریہ یا حضور داتا صاحب کی کتاب پڑھیں گے نا، کشف المحجوب، اس میں یہ سارا آئے گا۔ بدکاری، اگر کوئی کنوارا مرد یا کنواری عورت غیر شادی شدہ بدکاری کرے، فرمایا 100 کوڑے مارو، کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، اچھا اگلی بات، اگر کوئی شادی شدہ مرد کرے، یہ چوتھی چیز، یا شادی شدہ عورت، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ سنگسار کیا ہوتا ہے؟ زمین کے اندر
گڑھا کھود کے بندے کو یا بیوی عورت جو بھی ہو اس کو زمین کے اندر دسایا جاتا ہے اتنا اتنا، ٹھیک ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کا سر ننگا رہتا ہے، گلا سارا۔ اب حکم ہوتا ہے اس کو پتھر مارے جائیں، اس کو پتھر اس وقت تک مارے جائیں گے جب تک وہ مر نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں سنگ سار۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کی سزا ہے جو شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے غیر شرعی عمل، اور اگر کوارا ہو تو پھر اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑا کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کبھی کسی نے چھانٹا دیکھا ہے؟ چھانٹا، گھوڑے بھی بولا جاتا تھا، جو ٹانگے گھوڑے والے کے پاس، ٹانگے گھوڑے والے کے پاس چھانٹا ہوتا ہے، ہنٹر بھی بولا جاتا تھا، ہنٹر۔ وہ چھانٹے کی جو آگے رسی ہوتی ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے، بریک، بریک۔ یہ جو کوڑا ہوتا ہے اس کی وہ اتنی موٹی ہوتی ہے، یعنی اسی کو تو ہاں، کافی ساری ہوتی وہ اتنی موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 100 کوڑے مارے جائیں گے بغیر پانی پلائے، ٹھیک ہے، قمیض اتار کے 100 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے۔ اگر یہ سزا کسی وجہ سے، یعنی آپ نے کام کر لیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، جب پتہ نہیں چلا تو اس کا مطلب ہے آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ جب آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے تو پھر بچ جائیں، پھر زیادہ مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے حضرت ماعز، حضرت ماعز، ان سے گناہ ہوا تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھیں ان لوگوں کا ایمان کتنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے 3-4 بار اس سے تصدیق کی۔ جب اس نے 4 بار تصدیق کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ زمین کے اندر نصب کیا، پتھر مار مار کے مار دیا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو دنیا میں چونکہ سزا مل گئی ہے، اب قیامت کے دن یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو دنیا میں، اب چونکہ قانون نہیں ہے ہمارے ہاں، کسی بھی گناہ کی سزا کا قانون ہے ہی نہیں، تو اب 2 ہی صورتیں، بلکہ ایک ہی صورت ہے، اب گناہ بندے اور یہ زیادہ خطرناک معاملہ، یہ زیادہ خطرناک معاملہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس گناہ کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دے۔ آپ کو نہیں پتہ بیٹے کہ اس گناہ نے آپ کا کیا کچھ بگاڑ دیا ہے۔ وہ گناہ آپ کی زندگی سے خوشیاں چھین لے گا، وہ آپ کے چہرے سے رونق چھین لے گا، وہ آپ کی زندگی سے سکون چھین لے گا۔ پھر آپ جب قبر میں جائیں گے، فرشتے منکر نکیر بعد میں آئیں گے، وہ گناہ پہلے آ جائے گا۔ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے، حساب کتاب بعد میں ہوگا، وہ گناہ پہلے آپ کو پکڑ لے گا۔ لہذا یہ زیادہ خطرناک کام، زیادہ خطرناک۔ تو اس لیے ہمیشہ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ ان کو کہتے ہیں حدود، یہ 4 چیزیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ 4 چیزیں ہیں جی، یہی بس حدود، بس یہ۔ باقی کفارات، جتنے کفارے ہیں، روزے کا کفارہ ہے، اس طرح قتل، غلطی میں جو قتل ہو جائے اس کا کفارہ ہے، اسی طرح جیسے قسم کا کفارہ ہے، یہ مختلف چیزوں کے جو کفارے ہیں وہ بھی حدود کے کھاتے میں آتے ہیں، وہ بھی سارے حدود کے کھاتے میں آ جاتے ہیں۔ عامر صاحب کلیئر ہے؟ یعنی کفارہ بھی ایسے ہی، آپ کے اوپر روزے کا کفارہ ہے، آپ نے نہیں ادا کیا، اب معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان۔ اب زیادہ خطرناک معاملہ ہے، جب معاملہ بندے کے ہاتھ سے نکل کے اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے پھر زیادہ خطرناک ہے۔ پتہ نہیں ہونا کیا ہے، انسرٹینٹی، ٹھیک ہے، اب آپ پھنس گئے۔ دوسری سزا اس کو کہتے ہیں قصاص۔ یہ صرف قتل کے معاملے میں ہے یا پھر انسانی جسم کے معاملے میں۔ اگر کسی شخص نے کسی کا ناک کاٹ دیا، قصاص کہتے ہیں بدلہ، عدالت حکم دے گی اس کا ناک بھی کاٹا جائے۔ کسی کی آنکھ نکال دی، عدالت حکم دے گی اس کی آنکھ بھی نکالی جائے۔ کسی کا دانت توڑ دیا، عدالت حکم دے گی اس کا دانت بھی توڑا جائے۔ کسی کو قتل کر دیا، عدالت حکم دے گی اس کو بھی قتل کریں۔ یہ بدلہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی حدود کی طرح ہے، یہ بھی حدود کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا اس میں بھی اگر آپ بچ گئے ہیں تو پھر معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان، پھر وہ زیادہ خطرناک۔ تیسری سزا اس کو کہتے ہیں تعزیر۔ ان 4 چیزوں کے اور 5 6
ان 6 چیزوں کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں ان کی سزا اللہ نے مقرر نہیں کی، ان کی سزا اللہ نے مقرر، ان کا اختیار دیا اسلامی حکومت کو، ان کا اختیار دیا اسلامی گورنمنٹ کو، اسلامی جو ہائی کورٹ ہوتی ہے یا عدالت ہوتی ہے، عدالت کو اختیار دیا، وہ جو سزا دے دیں وہ منظور ہے۔ شمع صاحب، اللہ پاک نے اختیار دے دیا مسلمانوں کو، عدالت کو اختیار دے دیا، ہر وہ گناہ جس کی سزا کا اختیار عدالت کے پاس ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ان تینوں سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کا بھی ڈائریکٹ بندے کو حق نہیں ہے، بندے کو حق ڈائریکٹ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں تو 7 محلے والے پکڑ کے آپ کا ہاتھ کاٹ دیں، نو، سزا کا اختیار عدالت کو، سزا کا اختیار کس کو ہے؟ ان 2 میٹرز میں جب سزا دے گا جج تو وہ اللہ کے احکامات کی روشنی میں دے گا، اللہ کے احکامات، جو سزا اللہ نے متعین کی وہ پڑھ کے سنا دے گا ان دونوں چیزوں میں۔ یہاں جب پہنچے گا تو جج اپنے حساب سے سزا دے گا، اپنے حساب سے وہ سزا مقرر کرے گا، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 3 طرح کی اسلام میں سزائیں ہیں جن سے اسلامی قانون بنتا ہے، اسلامک لا، اس کی دیواریں، ٹھیک ہے۔ آج ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کسی نے سوال، ایک ہوتا ہے اس کو آپ کی اور ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کالا علم، سنا ہے کبھی یہ لفظ؟ کالا علم۔ بنیادی طور پہ جس طرح انسان، کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اسی طرح ایک دوسری مخلوق ہے جنات، جن، ان کے اندر بھی یہ ساری قسمیں پائی جاتی ہیں، کچھ مسلمان ہیں، کچھ گستاخ ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ مشرک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کالا علم، اس کی ایک اصطلاح بولی جاتی ہے، یہ بنیادی طور پہ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جو گستاخی پر مبنی ہوتے ہیں، گستاخی پر مبنی، آپ یوں کہہ لیں کہ قرآن کریم کی ہی کسی آیت کو الٹا کر کے پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی کسی آیت کو الٹا کر کے پڑھا جائے اور اس کو 40 دن مسلسل پڑھا جائے، یہ پورا چلا کرتے ہیں، 40 دن اس کو مسلسل پڑھا جائے الٹ کر کے قرآن پاک کی کسی آیت کو۔ جب وہ اس طرح سے 40 دن، تو وہ جتنی غیر مسلم یا مشرک اور مجوسی گستاخ قسم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ساری اس بندے کے تابع ہو جاتی ہیں، سب اس کے تابع ہو جاتی ہیں وہ ساری مخلوقات۔ اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے علاوہ جو جنات ہیں، دوسری مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، اتنی طاقت اللہ نے ان کو پرواز کی طاقت دی ہوئی۔ ہر کسی کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ تو جب اس انداز سے علم سیکھا جائے تو وہ جتنی مخلوقات ہیں وہ پھر بندے کے تابع ہوتی ہیں، اب وہ اس وقت تک تابع رہتی ہیں جب تک بندہ اسی راہ پہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بندے کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کے دل سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کو نکال لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں جادوگری بہت ہے اور جادوگری کا رواج ہے، لوگ کالا علم سیکھ رہے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنے جادو کا علاج کروانے کے لیے اور اپنا ایمان برباد کرتے ہیں، وہاں کوئی شخص رہ کر صرف اس نیت سے جادو سیکھے کہ میں نے ان کی جادوگری کا علاج کرنا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا جادو، تو وہ جادو یہ ہوگا کہ وہ بھی کلمات ہوں گے، وہ بھی ہوں گے کلمات ہی، وہ بھی، مگر وہ کلمات ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، پسند ہو۔ مثلا کوئی سورہ جن ہے، اس کا 40 دن ورد کرتا ہے، یا سورہ فاتحہ ہے، یہ مخصوص طریقے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ 40 دن ایک عمل کے سارے تقاضے پورے کر دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی یہ جو روحانی مخلوقات ہوتی ہیں یہ ساری آپ کے حمایتی ہو جاتی ہیں، یہ سب آپ کے حامی اور مددگار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب ایسی کوئی صورتحال یا سنیریو پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کالا علم ہو تو پھر آپ اپنے اس علم کے ساتھ، اس کی طاقت کے ساتھ پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اس نیت کے ساتھ اگر آپ جادو سیکھتے ہیں، چلا کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ کی دوسری مخلوقات کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، تو پھر تو یہ سیکھنا جائز ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہے، بزنس، کاروبار، شہرت یا کوئی بھی اور نیت اس کے علاوہ اگر ہوگی تو وہ کفر ہے، بندہ کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے۔ بس یہ باقی اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔